قبلہ مفتی صاحب نے جتنے جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں بات کی ہے، میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو حضور کی زبان اور ذہن سے سمجھیے تو قیامت سمجھ میں آئے گی. اور قرآن حکیم فرقان حمید نے جن جن مقامات پر اولي الابصار کا استعمال کیا ہے یا فاعتبروا کا لفظ استعمال کیا تو وہ عبرت کے لیے ہے. اللہ. تو عبرت سے بچنے کے لیے، مقام عبرت سے نکالنے کے لیے اور مایوسیوں سے نکال کر کامیاب لوگوں میں شمار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ایگزامینیشن پیپر کو آؤٹ کر دیا اور بتلا دیا کہ بھائی یہ آ رہا ہے اور تم اس طرح کر لینا. اس سے زیادہ محبوب اور کون ہوگا اللہ کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. میرے آقا تو کریم ہے، ایسے کریم ہے. تو اب ان کی کرم نوازی دیکھیے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے اکثر و بیشتر. تو یہ حضرت حذیفہ بن اسید غفار بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں. حضور وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا بات چیت کر رہے ہو آپس میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، مفہوم بیان کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے متعلق تو اب اللہ نے چونکہ حضور کو عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے تو اللہ کے اختیار کو زمین پر مصطفیٰ استعمال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ راز جو پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، جو ظاہر میں عقل کے ذریعے ان سربستہ کیفیات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، حضور اس کو واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، دھواں ہوگا، دجال ہوگا، چوپایا ہوگا، مغرب سے سورج کا نکلنا ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا علیہ السلام، یاجوج ماجوج، اور 3 خسف، ایک مشرق مغرب، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے مدینہ منورہ، پھر آگ کا نکلنا، اور پھر اس آگ کے ذریعے تو کہا کہ وہ آگ ہانک کر لے جائے گی. اب اس آگ کے متعلق چونکہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا صغرا کبرا، تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں. عربی زبان میں ویسے یہ منطق کی 2 کتابیں بھی ہیں اور درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے تو پڑھی تھی شروع میں. تو یہ دونوں کتب بڑی دلچسپ ہے. لیکن صغرا کے مطلب چھوٹی علامات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیماری آنے والی ہے اس کی جو بیسک جو ڈائگنوسس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے، یوں لگے یوں لگے یوں لگے تو سمجھنا یہ ہے. واہ واہ کیا اچھی مثال دے رہے ہیں. اور اگر اس کے بعد یوں آ جائے یوں ہو جائے تو سمجھنا کہ ملت اسلامیہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، دل کا مرض ہو گیا. اور سرور کشور رسالت کے قدموں پہ قربان جائیں حضور نے کس طریقے سے. اب آپ آئیے، قبلہ مفتی صاحب نے تو بہت تفصیلی طور پر بیان کیا نا، تو ذرا سا میں اس طرف چلوں کہ علامات، صغرا کہتے ہیں چھوٹی علامات کو اور کبرا کہتے ہیں بڑی علامات کو. ٹھیک. تو چھوٹی علامات اور بڑی علامات کو ذرا سا میں ملا کر چلوں. کیا ہوتا ہے؟ فتنوں کا ظہور ہوگا، جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، قسم جھوٹی اٹھائی جائے گی. جگہ جگہ یہ ہم جو بیپار کرتے ہیں اس میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بیچنے والے ہیں واللہ باللہ تاللہ اتنا بولتے ہیں کہ ان کا تکیہ کلام بن گیا ہے، جبکہ یہ حرام ہے، گناہ ہے اس طرح بیچنا. یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ میں مفتی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اسی طریقے سے شرط بہت زیادہ لگائی جائے گی. یار یوں کرو، اس پہ اتنی شرط لگانا. ارے یہ کس کی عادت تھی؟ یہ یہودیوں کی عادت تھی جو آپ نے لی. پھر اس کے بعد ظالموں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے. زنا عام ہو جائے گا. اب چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، زنا صرف ایک معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، نگاہ کا، ذہن کا، قلب کا پاکیزہ ہونا بھی ہے. اللہ. اس طرح وجود مومن اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے کہ ہر پل وہ یہ محسوس کرے کہ مجھ پر کہیں سے کوئی حملہ ہونے والا اور میں بچ کر چلوں. یہ مومن کی پہچان ہے، غزالی نے کہا ہے. اور کہا اپنے آپ کو اگر معاشرے میں بچانا ہے تو صرف ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور دل کو رب کے سامنے جھکا کے رکھو، تو کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے. سبحان اللہ. اور یاد رکھ، یہ تو بالکل، میں قبلہ علامہ سہیل رضا امجدی صاحب کے والد گرامی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں بہت قائل ہوں ان کے دعاؤں سے. اللہ پاک نے ہمیشہ بڑا کرم فرمایا. ان سے جب میں ملتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے مل رہا ہوں. اللہ. کیوں؟ کہ وہ تربیت، فیضان نظر اور کیفیت.
تو آج کا جو معاشرہ ہے اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ جیسا آپ نے تو یہ وہ نشانیاں، وہ علامات بتائی ہیں جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں جی، اور ابھی آ رہا ہوں آگے، ابھی آگے جائیے، ایک جملہ سن لیجیے غور سے حضور کے الفاظ کے اندر، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے بکری کے چرواہوں کا عمارتیں بنانے میں فخر کرنا۔ آج اپنے ذہن کو لے جائیے، بکری کے چرواہے کون ہیں؟ اور یہ ننگے پیر گھومنے والے وہ بدو جو فخر کرتے تھے ملت اسلامیہ کی تائید کے اندر اپنی گردنیں کٹوا دیتے، آج ملت اسلامی کی غیرت کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں؟ پھر اس کے بعد عراق کی ناکہ بندی، کھانا بند اور دینار بند، درہم بند، اللہ، اور پھر شام کی بھی ناکہ بندی، قربان جائیں حضور کے۔ دیکھیے جو آج کا جیو پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل سچویشن کی بات کرتے ہیں، ہم سیاست کی بات ہی نہیں کرتے، کیو ٹی وی کا جو ہے وہ یہ منصب ہی نہیں کہ وہ یہ بات کرے، لیکن حضور نے جب کہہ دیا کہ عراق کے ساتھ یہ ہوگا، شام کے ساتھ یہ ہوگا، تو میں کیسے اسکپ کروں گا؟ اب آئیے، یہودیوں سے دوستی ہو جائے گی، تعلق اس حد تک ہوگا کہ مصالحت کے اندر بالکل آگے بڑھ کر، اور پھر یہودی دھوکہ دے جائیں گے۔ یہ میرے حضور نے کہا ہے، قرآن تو کہتا ہی ہے، قرآن تو کہتا ہی ہے۔ اب آپ ذرا سا اور چلیں، اب قیامت کبریٰ، مدینہ اپنے شہر سے برے لوگوں کو نکال دے گا۔ کیسے نکالے گا؟ کہ جب قرب قیامت کے علامات میں ہوگا کہ جب وہاں دجال وغیرہ پہنچیں گے نا، تو اس زمین میں زلزلہ ہوگا، تو 3 بار مدینہ دھسے گا، ایسے ایسے ایسے، اور لوگ نکل جائیں گے اس طرف۔ علامات کے اندر ہے یہ۔ پھر اس کے بعد مدینہ ویران ہو جائے گا۔ ویسے تو مدینہ ویران نہیں ہے، لیکن ویران ہو جائے گا، اور صرف اور صرف پاکیزہ ہستیاں ہی رہیں گی مدینے میں۔ ویسے بظاہر جو آبادی نظر آتی ہے، امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، 7 سال ان کی حکومت ہوگی، جس طریقے سے وہ مدد کریں گے، عدل و انصاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد حبشہ کا ایک آدمی آئے گا، اللہ، اور وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ بالکل یہ قیامت کے قریب قریب ہے، اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس کا نام ہوگا سویقتین، یعنی جس کے 2 پنڈلیاں ہوں، ساق 2 پنڈلیاں ہوں اس کی، تو ایسے سے بھاری پنڈلیوں والے، یعنی لہیم شہیم، وہ کعبے کو گرا دے گا۔ اس کے بعد پھر کعبہ آباد نہیں ہوگا۔ حضور کا ہے یہ فرمان، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور نہر فرات، جس پر آج ہم بات کرتے ہیں کبھی کربلا کے حوالے سے، یہ سونے کی ہو جائے گی، اور سونے کا پہاڑ بن جائے گا یہ۔ اللہ، تو اب صرف اتنی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علامات قیامت ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان کا صرف تجزیہ کیا نا ہم نے۔ اب آئیے ذرا سا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہیں کہاں؟ ہم نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تیار کیا ہی نہیں۔ دیکھیے، حضور کا ہر امتی حضور کا سپاہی ہے۔ بے شک۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کروں، میں کوئی ناصح نہیں ہوں، لیکن میں گناہگار انسان صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کا ہر امتی حضور کا سپاہی ہے۔ سپاہی ہمیشہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار رہتا ہے۔ ایسا ہی۔ اور ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کو جو اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کی دوستی کے لیے ہو، اس کو آسمان پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارا عمل اللہ کی دشمنی کے لیے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے نبی کی دشمنی کے لیے ہو، وہ بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ آئے گا نا معاملہ، اور یہ سب کچھ ہوگا، تو اس میں ایک جملہ میں نظر کر کے بات پوری کروں کہ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل بھی کر دیں گے، سارے معاملات اپنی جگہ پر ہو جائیں گے، پھر ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا اتنی خوشبو اور ٹھنڈک والی ہوگی کہ اس سے مومنین کی روح آستگی کے ساتھ آسمانوں پہ پرواز کر جائے گی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور اس کے بعد صرف کفر رہے گا، اور کفر والوں کے چہروں پر لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ اللہ، اور ایمان و کفر کی بنیاد کے اوپر فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہوں گے۔ اب تو حضور تشریف لائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ جب قیامت برپا ہوگی وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے قبر سے میں برآمد ہوں گا۔ اللہ،
تو سرور کشور رسالت کے غلام تو ان کے پیچھے پیچھے یا سبحان نبی اللہ۔ سلام علیکہ پڑھتے ہوئے چلیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.